فوری طور پر تازہ عام انتخابات کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پوری شدومت سے مسلسل دباؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہ بات بالکل قابل فہم ہے۔ وہ اقتدار سے باہر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کی وجہ سے عوامی مقبولیت کھو دینے سے پہلے ایک باری اور لینا چاہتی ہے۔ در حقیقت گزشتہ مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے پہلے پی ڈی ایم پر مشتمل حزب اختلاف بھی وسط مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر 5 سالہ مدت مکمل کرنے دی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ مل کر عمران خان اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے۔ تاہم اپریل میں مخلوط حکومت قائم کرنے کے بعد سے پی ڈی ایم کو انتہائی اذیت ناک الجھن کا سامنا ہے۔ کیا یہ انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے مفاد میں 1 ماہ کے اندر پارلیمنٹ تحلیل کر دے، یا پھر قومی مفاد میں آئی ایم ایف کے غیر مقبول پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے 2023 تک آئینی مدت مکمل کرے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے لندن اجلاس میں اسمبلیوں کی فوری تحلیل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے مشکل پروگرام پر دستخط کر کے عوام کی ناراضی مول لے گی۔ بہتر ہوگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہی یہ گن صاف کرے، کیونکہ 4 سال تک تحریک انصاف کے تباہ کن دور کو اسی نے سہارا دیا ہوا تھا۔ نیز اسٹیبلشمنٹ کی قائم کردہ نگران حکومت کسی کو جواب دہ نہیں ہوگی۔ وہ عوامی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے، لیکن عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان نے اسے فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر عمران خان نے 6 روز کے اندر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی پھر ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا گیا کہ پی ڈی ایم بلیک میلنگ کی ایسی دھمکیوں کے سامنے کس طرح گھٹنے ٹیک سکتی ہے، اس کے بعد وہ عوام کا سامنا کس طرح کرے گی۔ ان حالات میں اس نے اب قومی مفاد میں مشکل فیصلے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ وہ دعا کر رہی ہے کہ 15 ماہ بعد جب انتخابات ہوں تو عوام یہ مشکل دن بھول اور اسے معاف کر چکے ہوں۔ لیکن اب ایک نیا خدشہ سر اٹھا رہا ہے۔ اگر مشکل بجٹ نافذ کیا گیا اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گئے اور عدلیہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاؤں تلے زمین سرکا دے اور تازہ انتخابات کا اعلان کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں قومی مفاد کے لیے کیا گیا غیر مقبول فیصلہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے کاری ضرب ثابت نہیں ہوگا؟ اس صورت میں کیا تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر مشتمل گٹھ جوڑ کے ایک بار پھر اقتدار تک پہنچنے کی راہ ہموار نہیں ہو جائے گی؟ یہ خدشات یقیناً بلا جواز نہیں۔ قیاس آرائیاں سنائی دے رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رواں برس کے آخر میں تازہ عام انتخابات کے انعقاد کی ضمانت دے دے گی اگر وہ لانگ مارچ کو آئی ایم ایف کے پیکج کے حصول تک مؤخر کر دیں۔ اس وقت پی ڈی ایم پہلے ہی توانائی کی قیمت بڑھانے کی تمازت کا سامنا کر رہی ہے۔ ابھی معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام واپس لانے کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ کیا جانے والا ایک تازہ سروے پی ڈی ایم کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ 66% اسی برس الیکشن کے حق میں ہے۔ شہرت یافتہ ماہرین معاشیات آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد 23% مہنگائی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو عوامی رد عمل کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ تازہ عام انتخابات کا مطالبہ کچھ دانشور حضرات کی طرف سے بھی آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل اور سخت اقدامات کے لیے تازہ مینڈیٹ درکار ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات شاید ہی کبھی کسی موضوع پر عوامی رائے کا اظہار کرتے ہوں۔ فی الحال بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ در حقیقت اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو یا پی ڈی ایم کی، کو آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کی نسبت بہتر اور زیادہ ہموار معاشی پروگرام مل جائے گا۔ مزید یہ کہ موجودہ اصلاحات کے عمل میں آئندہ 3 یا 4 ماہ تک ہونے والی کوئی بھی گڑبڑ ملک کو کہیں زیادہ عدم استحکام اور غیر یقینی پن سے دوچار کر دے گی۔ اس کی وجہ سے معاشی بحالی کا عمل مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اب جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے قومی مفاد میں معاشی تباہی اور ملک کے دیوالیہ ہونے کے خطرے کا راستہ روکنے کی بھاری ذمہ داری قبول کر لی ہے، اسے اگلے 15 ماہ تک کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس دوران اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکانے سے گریز بہتر ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ایک سود مند صورتحال ہے، چاہے اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی انتخابی توقعات زمین بوس ہو جائیں۔ اگلے ماہ یا اس کے بعد عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تدبیر کا امتحان شروع ہو جائے گا، لیکن کچھ معاملات واضح ہو چکے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار رہتی ہے اور پی ڈی ایم حکومت کو چلتا کرنے کے لیے عمران خان کے دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی تو شہباز شریف اینڈ کمپنی عوامی احتجاج کو خاطر میں نہیں لانے والی۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت عمران خان کے احتجاج کا زور توڑنے کی سکت رکھتی ہے، جیسا کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن ایک معلوم نامعلوم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ عدلیہ، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے۔ گزشتہ اشرے میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، چیف جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس آصف کھوسہ کی قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ انتہائی متنازع فیصلے دیے ہیں۔ واضح طور پر ان فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کو قانون کی گرفت سے بچائے رکھا ہے۔ اب یہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اپنی شمشیر بے نیام کیے ہوئے ہے۔
25 मई को डी चौक इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 5 में से 4 जजेस के इमरान खान को दिए जाने वाले तहफ्फुज़ पर सोशल मीडिया चीख उठा। जजों की गैर जानिबदारी पर चुभते हुए सवालात उठाए गए। मुंतखब एग्जीक्यूटिव के तकर्रुरियां और तबादले करने और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट को तब्दील करने के हक में मुदाखलत भी इसी जेल में एक और नुक्ता है। अब नैब के नए चीफ की तकर्रुरी पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही है। यह हर लिहाज से पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन का इस्तेहकाक है। इस वक्त अदालत हुकूमती शख्सियात पर बदउनवानी के इल्जामात पर इस्तगासा और जज का किरदार बैक वक्त अदा कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हदफ बनाने के पीछे यही शैतानी मुहर्रक कारफरमा था। वो अपने लिए रिलीफ चाहते थे। अभी हम अगले चंद एक हफ्तों में हवा का रुख देखेंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनने से बचाना है तो एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के उठाए गए सियासी अदम इस्तेहकाम के तूफानों का तदारुक करना और उन्हें उनकी आईनी हुदूद से बाहर निकलकर मुदाखलत करने से रोकना होगा।